صحابہ کرام میں بھی کئی درجات ہیں، کئی مراتب ہیں۔ ان تمام اصحاب میں کوئی جس زاویے سے، جس حوالے سے بھی صحابہ کی درجہ بندی کرے، ایک شخصیت ایسی ہے جو بلا تحقیق، بلا بحث، بلا مبالغہ حضور کے تمام صحابہ میں سب سے قد آور شخصیت ہے۔ وہ شخصیت حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور آپ کی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے پہلو سے ہمارے لیے کس طرح مشعل راہ ہے، ہدایت ہے۔ آج ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو ایک حکمران، ایک امیر اور ایک سپہ سالار کی صورت میں سیکھیں گے، جس میں ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کے بڑے نمونے موجود ہیں۔ یہ چیز ہمارے لیے سمجھنی انتہائی اشد ضروری ہے کہ ہدایت، معرفت، تعلیم اور شعور، اس کا منبع اور مصدر اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور کی حدیث اور حضور کی سنت ہے۔ ہمیں جتنا بھی ہدایت کے متعلق اور معرفت کے متعلق اور شعور کے متعلق جتنا بھی شعور اور رہنمائی ملتی ہے، وہ ساری کی ساری رہنمائی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے رہنما ہے، رہبر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو یہ شرف اور یہ فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے جو سیکھا، جو پڑھا، جو سمجھا، ڈائریکٹ حضور کی زبان سے سنا اور اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ ان کی نگاہوں کے سامنے اللہ کا قرآن نازل ہوا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکام کی تفصیل ارشاد فرمائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اصحاب ہیں جنہوں نے اپنے سر کی آنکھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کلمہ پڑھا اور پھر تا دم مرگ اس کلمے پر، ایمان پر، عقیدے پر ثابت قدم رہے، وہ تمام کے تمام صحابہ کرام ہمارے لیے قابل احترام ہیں، قابل تقلید ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ اچھی آخرت اور جنت کا وعدہ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے میرے امتیوں، میرے تمام کے تمام صحابہ، 1 2 3 4 نہیں، میرے تمام کے تمام صحابہ تمہارے لیے اس طرح ہیں جس طرح اندھیری رات میں چراغ جلتے ہیں، ستارے چمکتے ہیں۔ تم جس کی بھی اقتداء کرو گے، جس کی بھی پیچھے چلو گے، جس کی بھی اتباع کرو گے، تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ اب حضور کے اصحاب میں صحابہ کرام کے بھی کئی درجات ہیں۔ کچھ اصحاب وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے یقین اور اپنے ایمان کو نچھاور کیا، جب کوئی نہیں مانتا تھا، دشمنی تھی، مخالفت تھی، بہت زیادہ لوگ شدت میں حضور کے خلاف تھے۔ کچھ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اس وقت کلمہ پڑھا، پھر وہ صحابہ ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ جنگ بدر میں شریک ہونے والے اصحاب رسول کو بالخصوص ایک خاص شرف کے ساتھ بدری اصحاب میں گنا جاتا ہے، اور ان کا ایک خاص پروٹوکول ہے کہ فلاں صحابی کا تعلق اصحاب بدر کے ساتھ ہے، تو یہ ان کا ایک اعزاز ہے۔ اسی طرح کچھ اصحاب وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توفیق دی تھی، جن کو یہ حضور نے اعزاز بخشا تھا کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی کتابت کرتے تھے۔ کچھ اصحاب رسول وہ ہیں جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رشتہ داری کی، یعنی حضور نے ان کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کیا یا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کیا، یہ رشتہ داری تھی۔ یعنی صحابہ کرام میں بھی کئی درجات ہیں، کئی مراتب ہیں۔ ان تمام اصحاب میں کوئی جس زاویے سے، جس حوالے سے بھی صحابہ کی درجہ بندی کرے،
ایک شخصیت ایسی ہے جو بلا ریب، جو بلا تحقیق، بلا بحث، بلا مبالغہ حضور کے تمام صحابہ میں سب سے قد آور شخصیت ہے، وہ شخصیت حضرت ابو بکر صدیق۔